-1 کرنا عمران خان کو، جس طرح ایم کیو ایم کے بانی کو کیا گیا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ یاد کریں ان کو کس طرح کیا گیا تھا. یہ فیصلہ کر کون رہا ہے؟ دس از دا مین کوشچن. یہ تو پھر دشمن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر بیٹھ کے لوگ مگر وہ کارٹون ٹائپ چیزیں بنا دینا، اس کی میمز بنانا، اس میں الٹی سیدھی چیزیں لکھنا. خان صاحب کو کوئی مائنس کرنے کا کام تو ان کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. آج صبح سویرے پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ بیان جاری کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد عمران خان سے کسی کی ملاقات ہونے کا 1% بھی چانس موجود نہیں ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب آتے ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار لا. انہوں نے آ کے بتایا ملک میں 2 فوجیں نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی فوج ہوگی. ان کی ٹیم کہتی ہے کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے. پھر ہم نے دیکھا ازما بخاری صاحبہ آتی ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب، وہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے اب برداشت نہیں ہوگا. لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب کہہ دیا گیا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے رولنگ پارٹی کی طرف سے کہ there is no politics left for عمران خان. -1 کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں ہے. اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے علی راشد، آپ کی نظر میں علی راشد -1 کرنا عمران خان کو، جس طرح ایم کیو ایم کے بانی کو کیا گیا تھا، بتایا جا رہا ہے کہ یاد کریں ان کو کس طرح کیا گیا تھا، یہ اچھا فیصلہ ہوگا پاکستان کے لیے آپ کی نظر میں علی؟ دیکھیں، یہ اچھا یا برا فیصلہ تو ایک بات کی بات ہے، مگر یہ فیصلہ کر کون رہا ہے؟ دس از دا مین کوشچن. آئی تھنک جس قسم کی کنفرنٹیشنل پالیٹکس پی ٹی آئی کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کر رہی ہے، اس میں تو کوئی پھر 2 رائے رہتی نہیں ہے نا. دس کی ناٹ بی الاؤڈ. یہ تو پھر دشمن کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر بیٹھ کے لوگ پارٹی آپ کی ہو پاکستان بیسڈ، رن وہ باہر سے کر رہی ہو، اور سب آرمی اور انسٹیٹیوشنز اور باقی لوگوں پہ نام لے لے کے، ناٹ ایون پروفیشنل، مطلب کہ اس قسم کے مذاق خیز ٹویٹس، اور وہ کہ مطلب لوگوں کو شرم آئے دیکھتے ہوئے یہ کرتے ہوئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا اوپینین، ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ جی آپ کو ایک چیز صحیح نہیں لگی، مگر وہ کارٹون ٹائپ چیزیں بنا دینا، اس کی میمز بنانا، اس میں الٹی سیدھی چیزیں لکھنا، لوگوں کی فیملی کو نشانہ بنانا. آئی تھنک یہ تو کوئی خان صاحب کو کوئی مائنس کرنے کا کام تو ان کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی اور ان کے جو بانی تھے ان کو مائنس کرنے کی بات کی، آئی تھنک وہ تو 1/10 بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا جو یہ پی ٹی آئی آلریڈی کر چکی ہے. تو دیر آئے درست ہے. آئی تھنک اگر یہ ہونا ہے تو پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر یہ ہوگا تو یہ خود پی ٹی آئی کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا، ان کے لوگوں کی وجہ سے ہوگا جو چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئے اور جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نقصان ہو. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مرزا اشتیاق بیگ صاحب، جو بھائی کے ساتھ ہوا کیا وہ خان کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے سر، یا پھر اس سے زیادہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی رائے بیگ صاحب. دیکھیے، بھائی کے ساتھ جو ہوا وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے. آپ کو یہ باتیں پتہ لگا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں بعد میں کہ انڈیا جو تھا وہ چیزیں کروا رہا تھا، فائنینسنگ کر رہا تھا. دیکھیے، کوئی بھی آدمی جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیاستدان ہو اور وہ چاہے کتنا ہی پاپولر کیوں نہیں ہو پبلک میں، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری آرم فورسز جو ہے اس کو ریڈیکول کرے، اس کے سربراہ کو، فیلڈ مارشل کو، اس کے ساتھ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتلانا نہیں چاہتا اس وقت. آج سے پہلے کبھی کسی سیاستدان نے ریڈ لائن کراس نہیں کی اور اس طرح کی باتیں نہیں کی. اب یہ باتیں کر کے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح قوم کے اندر، پاکستان کی عوام کے اندر، آرمی کے اندر ایک ڈویژن پیدا کی جائے اور آرمی کے اندر بھی ایک ڈویژن پیدا کی جائے، دراڑ جو ہے وہ ڈالی جائے. یہ آپ کر رہے ہیں اور آپ بالکل اس کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ابھی جب سے یہ 27th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ شدت جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہے. تو آرم فورسز جو ہیں وہ اپنے چیف کو جو ہیں وہ ایک ہیرو مانتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ یہ آدمی ہے جو ہمت کا، جو ملک کو بچانے کا وہ کرتا ہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ جس کے اندر آئی ایس پی آر کے چیف نے جس طریقے سے سختی سے بات کی. دیکھیے، کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ کرنا. اور پھر عمران خان کو بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی کو بہت فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا. کچھ دنوں پہلے میں ایک انڈین چینل دیکھ رہا تھا، آپ یقین کریں وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے.
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو کام کر رہا ہے وہ تو ہم اربوں ڈالر خرچ کر کے جو نہیں کر سکتے تھے، جو ڈویژن ہم ڈال نہیں سکتے تھے، وہ عمران خان ڈال رہا ہے تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں. تو کیا اس وقت ایسا وقت جب کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی بڑھ گئی ہے، انڈیا جو ہے وہ روزانہ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے، ایسے وقت میں آپ اپنے فوج کو جو ہیں وہ اس طریقے سے الفاظ آپ اس کے لیے یوز کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل کے لیے الفاظ یوز کر رہے ہیں، میرے خیال سے انہیں بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، کو ہینڈ کر دیا گیا. بالکل کیا انہوں نے یہ لینگویج یوز کی؟ بالکل ٹھیک سر، پوائنٹ ٹیکن. الاؤ می، آئی ایم لٹل شارٹ آن ٹائم. احمد اویس صاحب پلیز ریسپونڈ سر. بھائی والا حال ہوگا خان کا. دیکھیے بات سنیے، سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اب اگر عمران خان نے یہ بات کی، میں اس کو انڈورس نہیں کرتا، عمران خان نے نہیں کی. یہ ٹویٹر جس نے چلایا، جس نے استعمال کیا، وہ کون ہے، کیسے ہوا؟ کیونکہ عمران کو جیل میں بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں. جیل میں اس سے ملاقات کیسے ہوتی ہے کہ نہ کوئی آدمی ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے اندر جا سکتا ہے، نہ پینسل لے کے جا سکتا ہے، اور تمام سرویلنس ہوتی ہے، پورے کیمرے لگے ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ تو بات چیت ایسی ہو کوئی نہیں سکتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ٹویٹر آیا اور یہ عمران خان کے کہنے پہ بنا اور عمران خان کے رابطے سے یہ سب کچھ ہوا، تو کیا اس کا حل یہ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان میں آئین ختم ہو گیا، سوشل کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اب تو جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے آستینہ اونچی کرے گا اور لڑائی کے لیے سامنے آ جائے گا. یہ نظام اسٹیٹ کا جو بنا ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر چھوٹی دیر کے لیے سوچ لیں کہ بڑی غلط ٹویٹر آئی، میں بھی کہتا ہوں غلط ہوئی، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان پروسیکیوٹ کرتی اس کو. باقاعدہ ایک نظام ہے عدلیہ کا، سوائے عدلیہ کے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کل کی ان کی پریس کانفرنس تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے چیف کو کوئی ایسے کر سکے. کیا کریں گے آپ؟ اس کے ایکسٹرا جوڈیشل کے لیے کریں گے اس کی؟ کیا کوئی اپنے آپ اس کو تھپڑ ماریں گے؟ کوئی مار سکتا تھپڑ کسی کو انڈر دی لا؟ اس کے لیے نظام بنا ہوا ہے. آپ جائیں، اس کو پروسیکیوٹ کریں، اس کو سزا دلوا لیں، اس کو جیل میں اور 100 سال کے لیے بند کر دیں. لیکن اس نظام کو اگر ایسے چلائیں گے تو پھر تو مائٹ از رائٹ آگے بن چکی ہے، عدالتیں ختم ہو چکی ہیں، تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک. یہ تو شدید جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. اڈیالہ کے باہر کیا ہوا ہے احمد صاحب؟ اڈیالہ کے باہر کیا ہوا ہے احمد صاحب؟ وہاں تو بڑی سیکیورٹی ہے، ملاقات. غلط ہوا. دیکھیے بات سنیے، اڈیالہ میں کہتا ہوں یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. جو ان کو آپ پروسیکیوٹ کریں، ان کو آپ عدالت میں لے جائیں، کچھ کریں، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون، کسی کو ادارے کو یہ حق حاصل ہے؟ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے.